International Islamic Research Center. رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، عبادت جو ہے، العبادہ یہ عربی زبان کا لفظ، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال الظاہرة من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، خواہ وہ فعل ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ کی رضا انسان کو مل جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں جو عموماً لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے اور دنیا کے کسی کام میں شریک نہ ہو، اگرچہ مسجد میں اپنے آپ کو بٹھا لینا یہ بھی عبادت کے خوبصورت رویہ اور زاویہ ہے، لیکن شریعت نے جس کو عبادت کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیل و نہار کو 24 گھنٹوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تو پھر اس کے 24 گھنٹے ہی عبادت بن سکتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی آپ نے سنی، میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ایک شخص وہاں سے اٹھا اور تیزی سے اپنے کام کے سلسلے میں چل نکلا۔ دیکھنے والے نے فوراً چند الفاظ اس کے بارے میں بولے، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں اس تیزی کے ساتھ نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی، اور کیا فرمایا؟ سنو، یہ شخص جس نے نماز ابھی پڑھی ہے، جو شخص صوم و صلاۃ کا پابند ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر تو یہ اپنی اولاد کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں اور بوڑھے والدین کے لیے یہ حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو انٹرنیشنل لا ہے کہ کوئی شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ان 8 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں تجارت کرتا ہے، کسی شاپ پہ بیٹھتا ہے، کوئی کمپنی رن کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو گزارتا ہے، تو اس کا آفس میں بیٹھنا بھی، اس کا شاپ پہ بیٹھنا بھی، اس کا کسی انڈسٹری کو اور کسی کمپنی کو رن کرنا بھی عبادت متصور ہوگا۔ کیوں؟ وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے اور صوم و صلاۃ کا پابند ہے۔ ان 8 گھنٹوں کے بعد انسان کی 8 گھنٹے نجی زندگی ہے، اس میں انسان بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ان 8 گھنٹوں کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم جو خرچ اپنی بیوی پہ کرتے ہو،
اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش میں تم جو رقم خرچ کرتے ہو، تم اپنے خادم پہ جو مال خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر ہی تم مال خرچ کرتے ہو، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، نظریہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور میرے اوپر یہ جو ذمہ داری ہے وہ احسن انداز سے ادا ہو جائے۔ میں اگر اپنے اوپر بھی استعمال کرتا ہوں تو اس نظریے سے کروں کہ اے اللہ اس کھانے کی وجہ سے مجھے ایسی طاقت نصیب فرما کہ میں تیری عبادت بھی اچھی کر سکوں، اور دنیا کے لیے بھی میں ایک بہترین خیر خواہ اور ہمدرد مسلمان معاشرے کے اندر ایز اے بہترین مسلمان اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ تو پھر یہ چاروں کی چاروں مدات میں جو بھی آپ نے مال خرچ کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا، اور صدقہ عبادت ہے۔ باقی 8 گھنٹے انسان کی زندگی کے ہیں جو انسان ایک سروے رپورٹ کے مطابق زندگی کا تہائی حصہ سو کے گزارتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھلا نیند بھی عبادت بن سکتی ہے؟ جی ہاں، نیند عبادت اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک اس نیند کو حاصل کرتے وقت انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے مطابق نہیں سوتا۔ آپ سوتے وقت باوضو ہو جائیں، ذکر و اذکار کر کے سوئیں، خصوصاً سورۃ الملک کی تلاوت کیجیے۔ آپ کے اس باوضو ہو کر سونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس نیت سے آپ سوئیں جس کی ترجمانی حدیث کر رہی ہے، من اتى فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح، جو شخص یہ نیت کر کے سوتا ہے الہ العالمین رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں، یہ لذتیں مجھے بھی نصیب فرما۔ تہجد کی نیت کر کے سو گیا اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ صبح تک بیداری نہیں ہو سکا، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کتب لہ ما نویٰ، اس کی نیت کے مطابق حالانکہ اس نے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھیں، اللہ کی طرف سے لکھوا دیا جاتا ہے کہ اس کی نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں قیام اللیل اور تہجد لکھ دی جائے۔ ناظرین محترم، آپ نے جیسے کہ سنا کہ انسان اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو بھی اس کی عبادت بنا دیتے ہیں۔